اولاد کی بات آئی، جانتے ہو حضرت ابراہیم 99 برس کے بوڑھے ہو گئے تھے، عمر دراز ہو گئے تھے، کوئی اولاد نہ تھی، دن رات اللہ سے دعا کرتے رہے، رب ہب لی من الصالحین، اللہ ایک بیٹا دے دے، اولاد کی دعا کرتے رہے، اللہ اولاد کی نعمت عطا فرما دے، دعا کرتے رہے، اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ 99 برس گزر گیا، 99 برس بڑھاپے کی عمر میں حضرت ابراہیم کو اللہ نے اولاد کی نعمت دی، اور نعمت کیسی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور دعا کیا کرتے تھے؟ اسمع یا عیل، یہ دعا کرتے تھے، اے اسمع یا عیل، اسمع کہتے ہیں عربی لفظ ہے سن لے، یا عیل، عیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اے اللہ تو ہماری فریاد سن لے، یہ لفظ کہہ کے دعا کرتے، اسمع یا عیل، اسمع یا عیل، اے اللہ تو ہماری فریاد سن لے، ہماری دعا قبول کر لے۔ یہ دعا کرتے رہے، زمانہ گزر گیا، صدیاں گزر گئی، اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ پھر کیا ہوا؟ آپ کے گھر حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب بتاؤ، اتنی منتوں سماجتوں کے بعد اولاد کی نعمت ملی ہے، اولاد کو یعنی ماں باپ کو کتنا خوشی ہوگی۔ اگر کسی کے ہاں 10 سال کے بعد کوئی اولاد مل جائے نا، تو وہ تو پھولے نہیں سماتا، کیا کچھ لٹاتا ہے اولاد کی مطلب ملنے کی خوشی میں۔ اور حضرت خلیل کو 99 برس کے بعد اولاد ملی، اور وہ بھی اولاد جو نبی تھی، نبوت کی تاج پہنا، وہ اولاد ملی، کتنا خوشی ہوگی۔ لیکن جب ابھی بچپنا تھا، اللہ رب العالمین نے امتحان لینا شروع کیا، آزمائش شروع کی، حکم دیا کہ ابراہیم یہ جو اولاد کی نعمت تمہیں ملی ہے، بیٹا ملا ہے اسماعیل، یہ میرا حکم ہے کہ اس کو اور اس کی ماں کو لے جا کر کے وہاں چھوڑاؤ جہاں کعبہ معظمہ بنا ہے۔ وہاں کوئی آبادی نہ تھی، پہاڑیاں تھی، جنگل تھے، ویرانے تھے، کوئی آبادی نام و نشان نہ تھا۔ وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، آپ وہاں چھوڑ کر کے آ گئے، کس کی خاطر آئے؟ کس کے خاطر؟ اپنے رب کی خاطر۔ کوئی یہ کرتا ہے؟ ہم تو اپنے اولاد کو وہاں نہیں چھوڑتے جہاں گھنی آبادی ہوتی ہے، وہاں نہیں چھوڑتے ہیں، کیا یہاں کوئی نہیں ہے، اپنی ایک بیوی اور بچے کو کیسے چھوڑ دو؟ اور حضرت ابراہیم اللہ کی محبت میں قربانی اپنی بیوی کی بھی پیش کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کی، اس بیٹے کی جو بڑی منتوں سماجتوں کے بعد 99 برس کی عمر کے بعد ملا ہے، چھوڑ کر کے چلے آئے۔ یہ قربانی نہیں تو کیا ہے؟ اس کے بعد پھر اب دیکھو وہ واقعہ کی طرف میں آ رہا ہوں۔ جب چھوڑ کر کے چلے آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑھتے رہے، پھر آب زمزم آیا، ایک لمبی تفصیل ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 برس کی ہوئی، اللہ نے امتحان لیا، پھر آزمائش شروع ہوئی، اللہ نے امتحان لیا۔ 13 برس کی عمر تھی، یہ جو ایام چل رہے ہیں نا، 8 ذی الحجہ، 8ویں ذی الحجہ کی شب تھی، 8ویں ذی الحجہ کی شب تھی۔ حضرت ابراہیم سو رہے تھے، خواب کیا دیکھتے ہیں کہ خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، ابراہیم تم اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر ذبح کر دو۔ خواب میں کوئی کہہ رہا تھا، ابراہیم اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کر دو۔ کس بیٹے کو؟ وہ بیٹا جو ایک زمانے کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد، خوبصورت بیٹا جو ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے، بڑی دعاؤں کے بعد 99 برس کی عمر میں ملا ہے، اس کے بارے میں حکم ہو رہا کہ اس کو ذبح کر دو۔ جب صبح اٹھے تو پریشان تھے، فکر مند تھے کہ یہ خواب سچا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ یوں ہی خواب دیکھ لیا، چونکہ خواب میں تو انسان کچھ بھی دے سکتا ہے، لیکن نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوا کرتا ہے، ہمارے خواب کی طرح نہیں، ہم دیکھے کچھ اور سمجھے کچھ نہ، لیکن وہ دن بھر سوچتے رہے۔ اسی وجہ سے اس دن کو 8ویں ذی الحجہ کو یوم ترویہ کہا جاتا، سوچ بچار کا دن، یہ حجاج کرام جانتے ہیں۔ اس کے بعد 9ویں ذی الحجہ کی شب آئی، پھر اس کے بعد خواب آیا، ابراہیم اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر، اللہ کے نام پر ذبح کرو۔ اب صبح اٹھے تو انہیں یقین ہو گیا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے، وہ جو اولاد ہمیں اللہ نے دی ہے نا، وہ اس کے بارے میں آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد یقین تو ہو گیا ذبح کرنا ہے، پھر اس کے بعد 10ویں کی شب آ گئی، پھر رات تیسرا خواب آیا، ابراہیم اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ اب جب صبح بیدار ہوئے تو یوم النحر تھا، قربانی کا دن، 10 ذی الحجہ۔ اب یقین مستحکم ہو گیا کہ اب اپنے بیٹے کو ذبح ہی کرنا ہے، کوئی انکار کی گنجائش نہیں،
کہ اتنے اور نہ دعا کی، پیغمبر تھے چاہتے دعا کرتے اللہ سے، یہ نہیں کہا کہ مالک کتنی منتوں سماجتوں کے بعد ایک تو نے بیٹا دیا ہے اور اسے اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کا حکم دے رہا، یہ کیسا امتحان ہے؟ نہ اس تک نہ کیا، کیسا امتحان ہے، کیسی قربانی ہے؟ ہم پیش کر سکتے ہیں، ہمارے پاس مال ہوتا تو بھی ہم طرح طرح سے بہانے ڈھونڈتے ہیں، کسی طرح قربانی واجب نہ ہو، جو مال خرچ ہونا ہوتا ہے وہ بھی بچ جائے، یہ معمولی چیز سے بھی جی چراتے ہیں۔ وہ ایک اللہ کے بندے تھے، اللہ کے خلیل تھے، یہ وہ بیٹا جو پیغمبر ہے، وہ بیٹا جو بڑی منتوں سماجتوں کے بعد ملا ہوا ہے، وہ بیٹا جو بڑھاپے میں ملا ہے۔ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے، ہر باپ یہی چاہتا ہے میرا بیٹا میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ اسی وجہ سے بے باپ اپنے بیٹے کی اچھی تربیت دیتا ہے، پرورش کرتا ہے کہ بیٹا میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ یہاں تو ایک ہی بیٹا، اکلوتا بیٹا ہے اور کتنی منتوں کے بعد ملا ہے۔ حکم ہوا ذبح کر دو، صبح 10ویں ذی الحجہ کا وقت تھا، اپنے بیٹے سے مشورہ کیا، 13 برس کی عمر تھی اور ایک روایت میں 7 ہی برس کی عمر تھی حضرت اسماعیل کی، اور جس کو قرآن نے بیان بھی فرمایا سورہ صافات میں، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، اللہ نے حکم دیا ہے، اب بتا تیری رائے کیا ہے۔ حضرت اسماعیل سے رائے کیوں لی؟ تاکہ خوش دلی کے ساتھ اسماعیل بھی اللہ کی بارگاہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا بیٹے حکم ہے اللہ کے نام پر تمہیں قربان کر دوں، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ اب چھوٹا بچہ ہو، اس کی محبت دیکھے، شوق دیکھے اللہ کی بارگاہ میں قربان ہونے کا۔ باپ تیار ہے قربانی دینے کے لیے، بیٹا تیار ہے قربان ہونے کے لیے۔ کیسی محبت ہے، کیسی محبت! ہوا یہ کہ بیٹے نے جو بات کہی نا اس کو بھی قرآن نے نقل کیا ہے، قال یا ابت فعل ما تؤمر، کہنے لگے ابا جان اللہ نے جس چیز کا آپ کو حکم دیا ہے آپ اس کو کر گزریں، آپ اس کو کریں، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا آپ مجھے صابر پائیں گے، میں صبر و شکر کے ساتھ قائم رہوں گا اور قربان ہونے کے لیے تیار رہوں گا۔ بیٹا بھی خوش دلی کے ساتھ تیار ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر کے مینا کی طرف گئے جہاں حجاج کرام قربانی کرتے ہیں۔ ایک باپ اپنے اکلوتے محبوب ترین بیٹے کو جو پیغمبر ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی ہے؟ اپنے ہاتھوں سے قربان کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ مینا کی وادی میں گئے، اس کے بعد جب بیٹے کو لٹانے لگے نا تو حضرت اسماعیل بول پڑے ابا جان آپ ایسا کریں، آپ ایسا کریں کہ ہم کو آپ چہرے کے بل لٹا دے، یعنی چہرہ ہمارا زمین کی طرف کر دے، ہمارے گردن پر چھری چرانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا منہ دیکھ کر کے محبت پدری جوش میں آ جائے اور رب کریم کی حکم کی تعمیل میں تاخیر نہ ہو جائے۔ چہرہ نیچے کر دینا اور ہو سکے تو اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دیکھیں، چونکہ اکلوتا بیٹا ہے، بڑی محبت ہے بیٹے سے اور ہر باپ کو ہوتی ہے، لیکن بیٹا اتنا شاندار ہو جو اتنے منتوں کے بعد ملا ہوا ہو، جو بڑھاپے میں ملا ہوا ہو، تو بتاؤ اس بیٹی کی محبت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ حضرت اسماعیل کہنے لگے ابا جان چہرے پر پٹی باندھ لے اور گردن پر چھری ذرا تیزی سے چلائیے گا اور آپ اپنے کپڑے کو ہمارے خون سے محفوظ رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو آپ خون آلود کپڑا گھر لے کر کے جائیں اور کپڑے کو دیکھ کر میری یاد آئے آپ رونے لگ جائیں یا میری ماں کے لیے کوئی زحمت کا سبب بنے، اور ابا جان ہو سکے تو گھر جانا تو میری ماں کو میرا سلام کہہ دینا، ہم قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ زمین و آسمان نے پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا کہ باپ قربان کرنے جا رہا ہے، بیٹا قربان ہونے جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے لٹا دیا چہرے کے بل زمین پر اور گردن پر چھری رکھ دی۔ بتاؤ کیسا منظر رہا ہوگا؟ یہ سوچو واقعہ ہمارے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اگر آج ہمیں یہ حکم ہوتا کیا ہم کرتے؟ کبھی نہ کرتے۔ آج یہاں جانور قربان کرنے کا حکم ہے، کتنا آسانی اللہ نے ہمیں دی ہے، اگر ہم وہ بھی خوش دلی کے ساتھ نہ کریں، اس میں بھی بہانے ڈھونڈتے پھرے اور لوگ کہتے ہیں بہت خرچہ ہے قربانی کے ایام میں، قربانی کرنے میں، تو بتاؤ پھر ہمیں اپنے رب کے ذات پر ایمان کیسا ہے، اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے پاس ایمان ہے بھی یا نہیں ہے، ہم اللہ کے سچے بندے ہیں بھی یا نہیں ہے۔ ایک باپ ہے
اپنا اکلوتا بیٹا جو اتنی منتوں کے بعد ملا ہوا ہے، مینا کی وادی ہے، گردن پر چھری رکھ دیا، زمین و آسمان حیرت سے تک رہے، آج کیا ہونے والا ہے؟ ابراہیم تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ عقل کہتی ہے ابراہیم یہ کیا کر رہے ہو؟ باپ بیٹے کو کہیں ذبح کرتا ہے؟ اچھا، اس سے پہلے شیطان نے بڑا ورغلانے کی کوشش کی۔ شیطان آیا حضرت ابراہیم کے پاس، 3 مرتبہ بہکایا، کہا ابراہیم پاگل بنے ہو؟ کیا بات ہے؟ کیا تم بیٹے کو ذبح کرو گے؟ کہا مردود چلا جا، تو شیطان ہے، یہ میرے رب کا حکم ہے، بیٹا کیا سب کچھ قربان کر دوں گا۔ اس کو پتھر مارے، 7 کنکریاں 3 مقام پر ماری۔ وہی شیطان حضرت حاجرہ کے پاس گیا، کہا حاجرہ بی بی تمہیں پتا ہے ابراہیم بیٹے کو کہاں لے کر گئے؟ کہا کہاں لے کر گئے؟ کہا انہیں ذبح کرنے لے کر گئے۔ کہا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہا یہی تو اللہ کا حکم ہے۔ کہا مردود جب میرے رب کا حکم آ گیا تو میں کون ہوں بولنے والی؟ جا بھاگ گئے یہاں سے، اگر میرے رب کا حکم ہے تب تو اچھا ہی کام کرنے گئے ہیں نا۔ حضرت اسماعیل کو بہکانے کے لیے شیطان وہاں بھی پہنچ گیا اور کہنے لگا اسماعیل تجھے پتا ہے تیرا باپ تجھے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ کہا کیوں؟ باپ بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ کہا جب مولا کا حکم ہے تو سر خم تسلیم کرتا ہوں اور خوشی سے اللہ کی بارگاہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوتا ہوں۔ ناکام ہو گیا۔ وہ جو پتھر مارے تھے 3 مقام پر، جبر اولا، عقبہ اور وسطی، یہ جو پتھر وہ یادگار ہے جو شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کو بہکایا تھا۔ 7 کنکریاں ان 3 مقام پر شیطان کو ماری تھی۔ وہ جو آج حجاج کرام رمی جمار کرتے ہیں نا، وہ اسی ادائے ابراہیمی کی یادگار ہے۔ اس کے بعد شیطان تو ناکام و نامراد ہو کر پلٹ گیا۔ اب جب گردن پر چھری رکھ دی اور چھری چلانے لگے نا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے آواز آئی۔ سورہ صافات میں لکھا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم ہم نے تجھے ندا دی، یقیناً تو میرا مخلص بندہ ہے، تجھے خواب میں کہا، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ بے شک ہم بہترین بدلہ دیتے ہیں جو ہمارے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ اور وفدیناہ بذبح عظیم، اور ایک بڑے ذبیحہ کو دے کر کے اس کے فدیہ میں، یعنی اسماعیل کی فدیہ میں ایک ذبیحہ دے کر کے اسماعیل کو ہم نے بچا لیا۔ در حقیقت تیرا امتحان تھا، مقصود ذبح کروانا نہ تھا، مقصود تیری یادگار کو اپنے حبیب کی امت میں قائم کرنا تھا، تیری یادگار محبوب کی امت میں باقی رکھنا تھا۔ یادگار مقصود تھا اور تیرا امتحان مقصود تھا، اس وجہ سے تجھے حکم دیا گیا تھا ابراہیم تو اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ اب حضرت ابراہیم جب چھری چلا رہے ہیں نا، اللہ نے حکم دیا چھری ہر چیز کو تو کاٹ سکتی ہے، لیکن یہ اسماعیل کی گردن ہے، یہ کاٹنے کے لیے نہیں ہے، اسی سے میرا محبوب آنے والا ہے۔ اس وقت مصطفیٰ کا نور حضرت اسماعیل کے پشت میں تھا۔ کہا چھری یقیناً تیرا کام کاٹنا ہے، ہر چیز کاٹنا نہیں، اسماعیل کی گردن ہے۔ اس کے بعد ایک آواز آئی آسمان سے، اللہ نے حکم دیا جبریل جلدی جاؤ، ایک عاشق، ایک میرا محب، میری محبت میں دیوانہ ہو کر کے اور اپنے بیٹے کی قربانی پیش کر رہا، جاؤ جنت سے دمبا لو اور لے جا کر کے اس کی جگہ رکھ دو اور اسماعیل کو ہٹا دو، ہم نے فدیہ میں دمبا دے دیا ہے اور اسماعیل کو بچا دیا۔ حضرت جبریل امین جنت سے مینڈا لیتے ہیں اور تیزی کے ساتھ انتہائی اسپیڈ میں حضرت پرواز کرتے کرتے آتے ہیں اور وہ بلند آواز سے تکبیر پڑھتے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم کے کان میں جبریل امین کی تسبیح پڑھی نا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، دیکھا جبریل آ رہے ہیں مینڈا لے کر کے، سمجھ گئے امتحان کا وقت گزر چکا، امتحان کا وقت گزر چکا ہے، اللہ نے ہمارے بیٹے کی قربانی قبول کر لی ہے، بیٹے کو بچا بھی لیا اور نام لقب ذبیح اللہ بھی ہو گیا، اللہ کا ذبیحہ ہے اور قربانی بھی قبول ہو گئی، سمجھ گئے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے شکرانے میں حضرت جبریل نے کیا کہا تھا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب یہ دونوں کلمات کہے، حضرت اسماعیل لیٹے لیٹے سن رہے تھے، وہ کہنے لگے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تینوں بزرگوں کے مجموعے کا نام تکبیر تشریق ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو پہلا جملہ جبریل امین کا ہے، دوسرا جملہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر حضرت ابراہیم خلیل کا ہے، اور تیسرا جملہ وللہ الحمد
اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تیسرا جملہ حضرت اسماعیل کا ہے۔ اللہ کو یہ ادا پسند آئی، اللہ نے اس کو ایک پورا جملہ بنا کر کے حجاج کرام کو تلبیہ کے طور پر دے دیا۔ اس کے بعد تمام دنیا بھر کے مسلمانوں کو تکبیر تشریق کے طور پر ہر سال جب 9 ذی الحجہ کا وقت آتا ہے، 9 ذی الحجہ کی فجر سے یہ تکبیر تشریق اس کو کہتے ہیں، یہ ہر نماز جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی ہے، سلام پھرنے کے فوراً بعد بلند آواز سے ایک مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا واجب ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا افضل ہے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ تکبیر تشریق پڑھی جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جبریل امین میڑا لے کر آئے، دے دیا، وہاں پر لٹا دیا اور ان کو اٹھا لیا، میڑا ذبح ہو گیا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کی قربانی قبول فرمائی۔